بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت بڑی حرکت ہوئی ہے، اور اس حرکت کا اگر نوٹس نہ لیا گیا بر وقت طور پہ اور اس شخص کو عبرت کا نشانہ نہ بنایا گیا جس کو اداروں نے اب تک اپنا اثاثہ قرار دے کر سینت کے رکھا ہوا ہے، تو اس ملک کا نظریاتی حوالے سے بھی اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک جغرافیائی حوالے سے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ایک گزارش سمجھا جائے، وارننگ سمجھا جائے۔ خاک سار خیر وارننگ دینے کی تو اوقات نہیں رکھتے، لیکن گزارش سمجھا جائے۔ ایک بیرسٹر سیف صاحب ہوتے ہیں جی، بیرسٹر سیف صاحب جو تھے یہ ترجمان ہوتے تھے مشرف صاحب کے۔ یہ ان کی سیاست میں ولادت کا پہلا زینہ تھا۔ آئے آئے کیا اردو بول گیا ہوں۔ یہ اس شخص کی سیاست میں ناجائز ولادت کا پہلا زینہ تھا، اور یہ انہوں نے وہاں سے اپنے کیریئر کا آغاز فرمایا۔ اور یہ اتنے ایروگنٹ ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بھی گھٹیا آدمی ہوتا ہے اس کے اندر ایروگنسی اور غرور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ اسی پیرامیٹر پہ آپ عمران احمد خان نیازی کو بھی ماپ کے تول کے دیکھ سکتے ہیں۔ جو بھی ایروگنٹ شخص ہوتا ہے وہ ایک جاہل مطلق ہوتا ہے۔ اسی لیے اول کلام آزاد کبھی بھی میری پسندیدہ شخصیت نہ بن پائے کہ انتہائی گھٹیا قسم کے ایروگنٹ آدمی تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پنجابی کو گالی دینے کی ابتدا انہوں نے کی تھی، اس کے بعد اہل دیوبند نے اس کو اپنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو جو ہے وہ صبر عطا فرمائے۔ اس لیے میں ان کی نثر اپنی جگہ کے اوپر، ان کی شخصیت سے مجھے شدید اختلاف۔ میں یہ بات میں نے کہا آج اس کو کلیریفائی کر دیا جائے، کیونکہ ایروگنٹ آدمی تھے، اور ایروگنٹ با علم آدمی نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ مرضی ہو۔ علم تو ہے وہ تو ہمبلنس لاتا ہے، وہ تو انسان کا احترام لاتا ہے، دوسرے کسی کے حقوق کے لیے بولنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ آپ کا دل صاف ہوتا ہے جب، تو پھر آپ کسی کے لیے بول لیں گے نا۔ اب دل کے اندر ہی کھوٹ ہے تو پھر آپ تو اپنے مفاد کی بات کریں گے نا۔ تو خیر اینی ہاؤ، یہ ایروگنٹ شخص جو ہے جس کا نام بیرسٹر سیف ہے، اس کا پس منظر بھی اسلامی جمعیت طلبہ ہی ہے۔ اس کے بعد افغان جہاد کے اندر یہ پاکستان کی ایجنسیوں کے بہت قریب آئے، جس طرح محمد علی درانی صاحب قریب آئے، اور اپنی نسلیں سنواری انہوں نے افغان جہاد کے لیے آنے والے فنڈز میں سے۔ موصوف نے محمد علی درانی صاحب تو کئی جگہ پہ افغان مہاجرین کے کیمپوں کے خیموں کی پیمنٹ لے کے گئے، وہ خیمے ہی نہیں چاہیے وہاں پہ انہوں نے۔ تو اسی طرح بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایجنسیوں کے ہتھے چڑھے۔ جماعت اسلامی کے اور بھی بہت سارے احباب جو تھے وہ ایجنسیوں کے ہتھے چڑھے اس دور کے اندر، افغان جہاد نمبر 1 کے۔ تو بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں افغان جہاد کے بعد انہیں پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی پرفارمنس کا اور خدمت کا اور چاکری کا اور قدم چاٹنے کا موقع ملا، اور انہوں نے وہ موقع ضائع نہیں کیا، اور اس کو پوری طرح انجوائے بھی کیا اور ایکسپلائٹ بھی کیا۔ اور ساتھ میں سلیم صافی کو یہ بھی بیٹھ کے بتاتے تھے کہ کس طرح میں فوج کے اگلے محاذوں پہ گیا ہوں، اور یہ میرا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ کیڑا کارنامہ ہے میرا مطلب، جا کے انہوں نے رجسٹر بھی کر دے بیچارے نے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال جناب چلیے، ان کا مطلب ان کی اعلیٰ قیادت جائے وہاں پہ، جا کے ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ تسی تو جا کے چولا مارنیاں ہوندیاں نے، ایفو جتنے بھی اتنے جاندے نے، ٹھیک ہے۔ پھر آ کے اپنی ویڈیو لگا کے تو اپنا پروگرام کا انٹرو دیتے ہیں کہ میں وہاں پہ 25,000 فٹ کی پہاڑی کے اوپر بیٹھا ہوں سردی والے کپڑے پہن کے، پتہ چلے گھر دے وچ فوم دے کے پکھا لایا ہوا ہے اور برف اڑتی ہوئی دکھا کے تو 25,000 اور 25 لاکھ فٹ کی اونچائی کے اوپر میں بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، بڑا کارنامہ کر رہا ہوں۔ کیڑا کارنامہ ہے ماما؟ میرا مطلب ہے یہاں تو وہاں پہ کوئی لائیو وار ہو رہی ہو تو آپ وار زون کے اندر جائیں اور وہاں پہ لائیو دکھائیں کہ یہ وار ہو رہی ہے، وہ ادھر سے دشمن کا گولہ آ رہا ہے، یہ ادھر سے میرا مجاہد جو ہے وہ گولہ چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، توپ چلا رہا ہے، اور میں یہاں پہ لائیو رپورٹنگ کر رہا ہوں۔ ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ آہو جی وہ والا جڑا اقبال کی نہ آئے ہوتا، گھر میں پنکھا چلا کے فوم کی بولی کر کے میں 25,000 کی یار حد ہے۔ ویسے کن کن لوگوں کا تذکرہ دماغ کے اندر آ جاتا ہے، اور ایسے بنیاد ہوتے میر شکیل الرحمان دی مت ماری گئی ہے، انہوں پڑھ کے پرائم ٹائم دا شو دیتا ہے، وہ بھی سید طلعت حسین دی جگہ دے ہوتے یار
میر صاحب باقی گناہوں کی بنیاد کے اوپر تو ہو سکتا ہے بخشے جائیں، یہ جو گناہ کیا ہے نا آپ نے، اس کے اوپر آپ کی بخشش نہیں ہونی۔ اس نے گھر بیٹھ کے پنکھے کے آگے فوم کی بوتل کھول دی اور میں 25,000 کلومیٹر کی اونچائی پہ بیٹھا ہوا، وہ پھر فوم ایسے آ رہا ہے تو ایسے لگتا ہے برف اڑ رہی۔ خیر وہ جیکٹ شکڑی پائی ہوئی انہیں، اینی ہاؤ موضوع غائب ہو گئے۔ تو موصوف جو ہیں حضرت قبلہ بیرسٹر سیف صاحب، انہوں نے کل جیو کے پروگرام میں جنید احمد سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تو چلتے میں آیا، انہوں نے کہا جناب ہم مظاہرہ کر رہے جمہوریت کی جدوجہد کر رہے ہیں، اگر بھارت پاکستان کو ایک جمہوری ملک کے طور پہ دیکھتا ہے اور یہاں پہ جمہوریت کی مضبوطی چاہتا ہے، وہ ہمارے مظاہرے سے آگے خطاب کرے۔ تو تیرا دماغ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، پاگل ہو گئے۔ یہ اس چول اور الو باٹے کو جا کے بتائے کہ اس طرح کے خطابات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ کوئی غیر ملکی مندوب جو ہے وہ پاکستان میں ہونے والے کسی احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرے گا۔ تو اس کے اندر دو بنیادی فرق رکھیے گا، اس طرح کے خطابات اور اجتماعات کی دائی یا اس کی طرح ڈالنے والی پاکستان کی جو سیاسی جماعت ہے وہ جماعت اسلامی رہی۔ جماعت اسلامی جو ہے اس کے مطلب جیسے اب فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا وہ ہفتہ منانے لگے ہیں، 7 سے شروع کر رہے ہیں اور پورے ہفتہ وہ فلسطین کے ریلیٹڈ پروگرامات کریں گے، بہت اچھی بات ہے۔ مطلب چلیے قوم کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہوگا، یار کسی کو یہ بھی نظر آئے گا کہ پاکستان میں بھی فلسطینیوں کے حق میں کوئی آواز اٹھی ہے، باقی تو سارے میرا مطلب ہے کہ بے حس ہوئے پڑے ہیں نا، مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہیں وہ حلوائی کی دکان پہ مطلب کہ نانا جی کی فاتحی پڑھتے ہیں، مطلب اپنا کوئی نہ کوئی سالانہ جلسہ ہوتا ہے یا جلوس ہوتا ہے تو اس کو جناب فلسطینیوں کی حمایت کے اندر بھی قرارداد پیش کر دیتے ہیں، پیچھے جھنڈا لا دیتے ہیں۔ جو اسپیشل اجتماعات منعقد اگر کسی پارٹی نے کیے ہیں تو وہ جماعت اسلامی، اب وہ فلسطین کا منا رہے ہیں۔ اس ہفتے کے دوران جو کوئی جلسہ ہوگا، کوئی تقریب ہوگی، اس میں وہ فلسطین کے کسی نمائندے کو بلائیں گے جو آ کے فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان بیان کرے گا، اور جس طرح مصائب بیان کرنے کے اوپر پھر آنسو بہائے جاتے ہیں، چیخو پکا کی جاتی ہے، آہو بکا کی جاتی ہے، اس طرح فلسطینیوں کے اوپر مصائب جو ہوں گے ان کے اوپر ہم آہو بکا کریں گے۔ جماعت اسلامی کے لوگ زیادہ کریں گے، ہم ذرا کم کریں گے، مطلب کہ لیکن فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تو وہ زیادتی نہ، تو اس کے اوپر ہم کریں گے۔ چلیے، پاکستان فلسطین کا سٹیک ہولڈر ہے، قبلہ اول ہے، یہاں پہ رہنے والے ہر مسلمان کے دل کے اندر اس کے لیے تڑپ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کارنر سٹون ہے کہ اسرائیل کی ریاست ناجائز ریاست ہے، ساری دنیا بھی تسلیم کر لے پاکستان نہیں کرے گا۔ پاکستان اس پہلے دن سے قائد اعظم کی حیات سے ہم اس نقطہ نظر پہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کی کوشش کی گئی لچک لانے کی، عمران احمد خان نیازی نے، اس کی ایم این اے جو تھی، اس نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی، لیکن قوم نے تسلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان کی اس بات کو۔ تو ہم تو سٹیک ہولڈر ہیں فلسطین کے معاملے کے اندر، تو ہم فلسطین کے لوگوں کو بلائیں، ان کی بات کریں۔ دوسرا جماعت اسلامی نے جو رواج دیا وہ کشمیر کے موضوع کے اوپر، حضرت علی شاہ گیلانی صاحب اللہ ان کو کربر جنت نصیب کرے، ان کا مقام بلند کرے جنت کے اندر، علی شاہ گیلانی صاحب ہمارے جماعت اسلامی کے اور دیگر جلسوں کے اندر اکثر خطاب کیا کرتے تھے، جب تک کہ یہ جو بدبخت تھا مشرف، اس کا اقتدار نہیں آیا، اور بدبخت مشرف نے ان کے بارے میں نہ صرف بد زبانی کی، بھونکا، ٹھیک ہے، بڑے گھٹیا معزز تھے وہ، ویسے گھٹیا معزز صاحب، بلکہ بھونکے، بلکہ ان کی پاکستان کے اندر تقاریر کے اوپر بھی انہوں نے پابندی لگا دی۔ تب تک وہ لائیو خطاب کی کرتے رہے، کشمیر ہمارا سٹیک ہے نا بھائی کشمیر کے اندر، تو کشمیری لیڈر پاکستان کے اندر ہونے والی کشمیر کے ریلیٹڈ کسی ایکٹیویٹی کے اندر اگر خطاب کرتے ہیں تو ایک نیچرل سی بات بنتی ہے نا کہ جی وہ کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں ہم کشمیری ہیں، کشمیر ہمارا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اقوام متحدہ کے مطابق تسلیم شدہ ایک مسئلہ ہے جس نے حل ہونا، وہاں کے لوگوں کی حق خود ارادیت کا
فیصلہ ہونا ہے، ابھی وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے اقوام متحدہ کے اندر، یہ تو ہو گیا۔ اب آپ بھارت کے ایسے وزیر خارجہ جو کہ پاکستان کے خلاف گزشتہ کم از کم 11 سال سے مسلسل سازشوں میں مصروف، یہ مصروف ایران جاتے ہیں تو ایران اگلے دن پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، یہ مصروف افغانستان جاتے ہیں تو افغانڈو وہاں پہ امریکہ کے ابراہم ٹینک لے کے پاکستان کے بارڈر کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ان مصروف کے ایک معمول کی سفارتی سرگرمی کے لیے پاکستان آنے کے موقع کے اوپر کے پی حکومت کا ترجمان غیر سرکاری حیثیت میں نہیں، سرکاری حیثیت میں ان کو دعوت دیتا ہے کہ جی آپ ہمارے پروٹیسٹ کے اندر شریک کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ بیرسٹر سیف بدبخت شخص نے پاکستان کی کریشن جو ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے، اس کے خلاف 124A کے غداری ایکٹ کے تحت کارروائی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ 124A کہتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے وجود اور اس کے تخلیق پانے کے عمل کو بھی کسی تقریر یا تحریر میں کنٹروورشل بنایا تو آپ غداری کے مرتکب ہوئے، اور یہ بالواسطہ طور پہ اس غداری کا مرتکب ہوا ہے۔ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تھیالوجی نہیں چل سکتی ہر جگہ کے اوپر، کہیں پہ ملکوں کی بنیادی حساس اساسیات ہوتی ہیں جس کے اوپر کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال موصوف نے کہہ دیا ہے اور ڈٹے ہوئے ہیں اپنے بیان کے اوپر۔ اب جو گنڈا پور کو پکڑ کے اس کی مونچھیں کھینچ سکتے ہیں، یہ بیرسٹر صاحب کی تو خیر مونچھیں ہیں ہی نہیں، مونچھیں کیا، اس کے پاس شرم غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ بکاؤ لونڈا جو ہے وہ پتہ کیا جائے کس جرنیل کا پسندیدہ لونڈا ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ مطلب کہ یار وہ پاکستان کے وجود کے اوپر ہی حملہ آور ہو جائے اور جرنیل پھر بھی اس کا تحفظ کرتے رہیں، کہ پتہ تو کریں، ہمیں بتائے تو صحیح ISPR ذرا پتہ کر کے یہ کس جرنیل کا لونڈا ہے کہ جس کو اتنی جو ہے وہ پریولیج حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی مبادیات کے اوپر حملہ آور ہو جائے، پاکستان کی اساسیات کے اوپر حملہ آور ہو جائے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں جمیا اس کے اندر۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ اس کے اوپر سے مجھے چونکہ صدمہ پہنچا ہے تو میں اس صدمے کا اظہار آپ سے کروں، اور میں کیلا کیوں صدمے میں دوچار ہوں، تسی تے میرے نال ہوو نا۔ آہو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔